مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، رمضان اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ؟ بہت اچھا الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک غیر حاضری کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ماشاء اللہ الحمدللہ رب ماشاء اللہ، العالمین۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ بہتر ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ نہیں جی، سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوال کرنے کے لیے آپ کو ہم نمبر بتایا کرتے ہیں، حسب روایت آپ کو نمبر بتا رہے ہیں 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں، ہم سے لائیو بات کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ رابطہ نہ صرف سوالات اور جوابات کے لیے، آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹی وی کی آواز اور والیوم آپ نے بند کر دینی ہے جب آپ گفتگو کے لیے کال کریں ہمیں، اور ایک وقت میں ایک سوال کیجئے اور جلدی بات کر لیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں، ورنہ ٹائمر کے بعد بیپ آنا شروع ہو جاتی ہے اور لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آئی بی این نمبر، اکاؤنٹ نمبرز بھی مینشن کر دیے جاتے ہیں بار بار، آپ ان پہ بھی اپنے احتیاط بھیج سکتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمان و توحید آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا سوال ہے جی الحمدللہ ہم ٹھیک ہے کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور محلے کے چھوٹے بچوں کو ناظرہ قرآن اور مسنون ذکر اذکار یاد کرواتی ہوں، لیکن جب نماز ٹھیک طریقے سے سکھاتی ہوں اور دین کی صحیح رہنمائی دیتی ہوں تو گھر والے بچوں کو چھڑا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ طریقے کے حوالے سے کویسچنز کرتے ہیں، تو کیا وہ بچے قرآن یا دعائیں ہمیشہ پڑھیں تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یعنی جو انہیں سکھا دی ہیں ان کو؟ جی پلیز مفتی صاحب۔ جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے جی انقطع عنہ عملہ الا من احدى ثلاث، اس کے عمل تو بند ہو جاتے ہیں، نامہ مال کھاتا بند، لیکن 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں۔ ایک تو نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، دوسرا ہے علم ينتفع به، جی وہ جو نیک علم قرآن و سنت پڑھا گیا، سکھا گیا، کسی کو تعلیم دے گیا، جتنی دیر تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے یا اس کو مزید لوگوں کو سکھاتے رہیں گے، یہ وہی سکیم ہے، 2 گاہک لے کے آؤ تو پھر 2 اور لے کے آؤ تو پھر 2 اور لے کے آؤ، تو اس میں بھی یہی چلتا ہے۔ جی جتنے لوگوں کو ان بچی نے پڑھایا ہے وہ آگے خود عمل کریں گے یا کسی دوسرے کو بتائیں گے تو ان کو نیکیاں بھی برابر کی ملتی رہیں گی۔ تو جب تک یہ سلسلہ ہے تب تک ان کو نیکیاں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ ادریس احمد لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ جس بال پوائنٹ سے قرآن کریم کی ٹرانسلیشن اور تفسیر لکھی گئی ہو، کیا جب بال پوائنٹس کی انک ختم ہو جائے تو اسے ویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بھی ہو جائے؟ تو میرا مطلب ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ آئی گیس وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پین جس سے وہ لکھا ہے اس کو وہ نہ پھینکیں، اس حوالے سے فرمائیے گا مفتی صاحب۔ یہ اس کے پھینکنے نہ پھینکنے کے متعلق تو کوئی حکم ہے نہیں جی، وہ قلم ہے، جب آپ نے اس پہ لکھا آپ کی لکھائی کا آپ کو اجر ہے، اور اسی طرح نیک عمل آپ نے کیا اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو پین جو ہے قلم، اس کے اندر کوئی تقدس نہیں آ رہا اس لکھنے کی وجہ سے، لہذا اس کو اگر پھینکیں گی بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا دل نہیں مانتا اور آپ اس کو بطور یادگار کے رکھتے ہیں کہ اس قلم کے ساتھ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے، الفاظ لکھے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک
وہ محبت کا اظہار ہے۔ محبت کا ایک انداز ہے، ویسے اس کو پھینکنے میں کوئی حرج کوئی حرج نہیں۔ آج کل پین آ گئے نا انک والے، ہاں جی ہاں جی ایک پین سے آپ درجنوں کاپیاں بھر سکتے ہیں۔ جی پرانے دور میں تو علماء کرام قلم دو ہاتھ سے لکھتے تھے، ان کو تراشنا بھی پڑتا تھا، پرانا سکہ ختم ہوا تراش کے نیا گڑا، پھر تراشا، ختم ہو گئی تو پھینک دی، بات ختم۔ کوئی پریشانی والی بات پریشانی والی نہیں۔ بات اچھا ویسے دل کی محبت کی بات ہے یا ویسے ایک لگاؤ کی بات ہے؟ یادگار کے طور پر کہ میں نے اس قلم سے اپنے یہ نیک کام کیے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو بتاؤں گا، اولاد کی اولاد کو دوں گا، تو ٹھیک ہے گفٹ کے طور پہ رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ آج کی ٹرانسمیشن کے پہلے کالر جنہوں نے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی، پہلے آپ آواز بند کر دیجئے۔ نسیم بی بی صاحبہ کال کر رہی ہیں۔ جی شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی جی بولیے بولیے نسیم بی بی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بولیے بولیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی جی کیا سوال ہے بولیں۔ ہاں جی میں یہ پوچھنا آیا بھی اکھ دی نظر دی نا دوائی بھی آندی ہے، 4 ٹائم انہوں نے آکھیا ہے بھی روزے دے نال 4 دفعہ پی سکتی ہے۔ آنکھوں کے لیے؟ ہاں جی آنکھوں کے لیے 4 دفعہ پی سکتی ہے۔ تو دوسرا ہے میرا بیٹا کہتا 3 دن کا میں اعتکاف بہنا ہے۔ اچھا جی 3 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ شکریہ تسی کال کی ہے سانو، بڑی مہربانی، تھینک یو جی۔ مفتی صاحب فرمائیے، آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ ڈراپس جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، جو اثر گلے میں آئے اس کو باہر نکل دیں، جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی 4 سے بس زیادہ بھی ڈالنا پڑے تو ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 دن کا اعتکاف؟ مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، امہات المومنین نے بھی کیا۔ تو ویسے تو 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، جی لیکن بھائی صاحب کے پاس اگر وقت ہو تو وہ سنت کے مطابق 10 دن کا کریں، اور اگر وقت نہیں ہے، مصروفیات ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اینڈ پر جا کر 3 چھٹیاں ہونی ہیں تو میں 3 دن اعتکاف بیٹھ جاؤں، تو بیٹھ جائیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جی بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ مفتی عبدالولی خان صاحب کچھ کہا لیکن پھر نہیں؟ میں بس متفق ہوں۔ اچھا یعنی آپ نے کچھ نہیں کہا؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ مفتی عبدالولی خان صاحب جیسے کوئی جیسچر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آغاز کرنے لگے ہیں، تو میں احتیاطاً پوچھ لیتا ہوں جی آپ سے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا جی الیاس ملک لکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیارا اور عمدہ کلام ہے، اللہ پاک ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ نرگی صاحبہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین جی بہت شکریہ۔ اور آگے پھر سوال پوچھا گیا ہے وقار صاحب کی جانب سے، لکھتے ہیں کیا حال ہے جی الحمدللہ ہم ٹھیک ہے، میرا سوال ہے کہ کیا عورت گھر میں کسی عذر کی وجہ سے نماز عید ادا کر سکتی ہے؟ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ نماز عید جو ہے یہ اجتماعی صورت میں ادا کیے جانے والا عمل ہے جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں عورتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ عیدگاہ میں نکلیں، عیدگاہ میں آئیں، یہاں تک کہ وہ خواتین بھی آئیں جو ایام سے ہوں، جی پردہ دار ہیں اور گھر کے اندر رہنے والی عورتیں ہیں، ایام سے جو ہیں عورتیں وہ بھی آئیں۔ تو گھر کے اندر نماز عید پڑھنے والی کوئی بات ہے نہیں دین میں، اور یہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں شریک ہونا ہے اور وہاں پر نماز پڑھنی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ سکتی اس عذر کی وجہ سے تو وہ دعاؤں میں شریک ہو جائے، دعاؤں میں شریک ہو جائے، ذکر اذکار میں شریک ہو جائے۔ گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر عید کی نماز نکل گئی، یہ جانا چاہتا تھا یا جانا چاہتی تھی لیکن جب گئے تو وہ نماز ہو چکی تھی، تو گھر میں آ کے پھر 2 رکعت پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، ویسے یا وہ وہ عید کی بیمار نماز ہیں نہیں ہے جی یا وہ بیمار ہیں، جا ہی نہیں سکتی، جی بستر پر ہیں، تو عید کو پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ آج عید ہے تو 2 نفل وہ بھی پڑھ لیں گھر میں۔ اچھا ویسے دونوں مفتیان کرام سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راہ پہ لائے،
عام نماز تو پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، وہ عید کی نماز بھی نہیں سبحان پڑھتے. اور کبھی ایسا ہو گیا کہ کبھی آپ لیٹ ہو گئے پہنچنے میں، گاڑی پارک کرتے ہوئے یا ڈرائیو کرتے ہوئے لیٹ ہو گئے، تو آپ کی عید کی نماز نکل جائے، آپ کو لگتا ہے عید میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کچھ مس ہو گیا آپ سے؟ بلکہ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے وہ جو باغم پہنچے نا عیدگاہ میں، دیکھا نماز ختم ہو، وہ بھاگ کر دوسری جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کبھی ان میں سے کہ وہاں ادھر نماز آدھا گھنٹہ لیٹ تھی تو ہم ادھر پہنچ جائیں، ادھر پہنچ جائیں. کوشش کرتے ہیں سب، کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیسے بعد نصیب ہوں گے جو سال کے بعد عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے اور یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور اس کے باوجود بھی مسلمان کہلواتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین. ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقصیٰ نواز فاروق آباد سے کال کر رہی ہیں. اقصیٰ نواز، شکریہ آپ نے کال کی. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے تشہد میں فنگر کب کب ہلانی چاہیے، اور دوسرا سوال ہے قرآن کا سجدہ کیا بغیر وضو کے دیا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب جواب دیں گے. تشہد میں انگلی کس طرح ہلانی چاہیے، رکھنی چاہیے؟ اچھا. انگلی کی حرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحرکھا ویدعو بہا. جی. تشہد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی اس انگلی کو ایسا ایسا ہلاتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے تھے. جی. اب کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب انگلی نیچے سے اوپر آپ نے ایک دفعہ اٹھا لی تو یہ حرکت تو ہو گئی ہے، لہذا اب اس کو کھڑا رکھیں، اب نیچے گرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی. جبکہ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں. ایک روایت میں آتا ہے لاہی اشد علی الشیطان من الحدید. جی. یہ لوہے کے تھوڑے وغیرہ سے بھی زیادہ زور سے شیطان کے سر میں لگتی ہے. اچھا. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو بہت زور زور سے حرکت دو. اچھا. تو چلو زور زور سے نہ بھی صحیح تو ایسا ایسا اس کو دعا کے اندر تشہد میں بیٹھے ایسے حرکت دیتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. جب دعائیں ختم ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ ٹائم کس وقت اٹھائیں. ہاں جی، تشہد میں کس وقت؟ ہاں وہ بڑی اہم چیز ہے. جی. ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ پر اٹھانی ہے اور الا اللہ پر گرانی ہے. یہ بلا دلیل چیز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ تشہد میں جب بیٹھیں گے اتحیات شروع کریں گے تب سے ہی اس کو حرکت دینا شروع کر دیں گے اور سلام پھیرنے تک اس کو حرکت دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور سجدہ صاحب کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے جی. وضو کی ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. غلام یاسین صاحب لیاقت پور سے کال کر رہے ہیں. سر شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال پوچھیں گے؟ سر غلام یاسین سے بات کر رہا ہوں. میرے نا ایک بیٹا ہے سر میرا، اس کا نام ہے محمد معاویہ. اچھا جی. اور وہ جو ہے نا سر شرارتیں بہت کرتا ہے، پڑھائی میں ذہن میں بھی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے نا صحیح نہیں ہے، آپ اس کا نام بدلی کریں. تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا نام صحیح ہے یا غلط ہے سر؟ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے کہ شرارتی بچہ ہے، نام کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں. نام تو نہایت مبارک ہے. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد. معاویہ ایک صحابی جلیل کا نام ہے. جی. تو دو ناموں کو ملا کے ایک نام بنا دیا گیا ہے. تو نام کے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، بہت شاندار نام ہے. اور شرارت یہ جو ہے یہ تو بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے. اب بڑا ہو جائے شرارتیں کرے، پھر بندہ کہتا ہے یار یہ بڑا ہو گیا اور پھر بھی شرارتیں کرتا ہے. اور بچہ شرارتیں نہ کرے تو پھر تو وہ بچہ ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے. ایک بزرگ ہندوستان میں گزرے ہیں، وہ اس کے اپنی اولاد نہیں تھی. تو وہ جہاں بھی جاتا تھا تو کہتا تھا کہ میرے پاس نا جو چھوٹے بچے ہیں وہ لے آئیں. تو وہ لاتا، ان کے ساتھ باتیں کرتا اور ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوتا. تو ایک دفعہ ایک جگہ گیا اور وہ جو میزبان تھا اس کی کہہ دیا کہ بچے لے آؤ. انہوں نے بچے کو سمجھایا ہوا تھا کہ آپ نے بالکل بات نہیں کرنی، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو بچہ اسی طرح آ کے اس کے سامنے بیٹھا رہا. تو انہوں نے کہا یہ تو بچہ نہیں ہے، یہ تو بڑا ہے، اس کو لے جاؤ. بچہ لے کے بچہ لے کے. تو شرارتیں یہ تو بچوں کی فطرت ہے. باقی یہ ہے کہ بچے کے صحت مند ہونے کی صحت مند ہونے کی دلیل. ٹھیک ہے جی. اس کو کھیلنے کودنے یہی دینا ہے جی. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز سلمان اوکاڑا سے کال کر رہی ہیں. شکریہ مسز سلمان آپ نے کال کی. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی
پہلے تو میں آپ سب کو بہت بہت سلام اور رمضان کی رحمت اور برکتیں آپ سب پر نازل ہو، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے خاص طور پر دعا کی اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے رمضان المبارک میں کہ اللہ مجھے حج کروا دے. آمین آمین، ضرور اور ضرور. اور جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر دے. یہ استادوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو کامیاب کر دیتی ہیں. آمین. تو ہمارے محترم استاد اتنے بیٹھے ہوئے ان کے بہت مشہور ہو گئے، ہمیں بہت اچھا علم دے رہے ہیں، بہت زیادہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا رہے ہیں. ماشاء اللہ. سوال میرا یہ کہ دیکھیں موبائل کے اندر نا اکثر ہم قرآن شروع کر لیتے ہیں جی. تو پھر وضو بے وضو اس قرآن پاک کو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی ایک سپارہ پڑھ لیا، پھر اگر وضو نہیں ہے پھر ہم دوسرا سپارہ قرآن پاک کو موبائل کے اندر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارا قرآن کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں. دعاؤں کے لیے ہماری بہن کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم موبائل پہ قرآن کریم پڑھتی ہیں وضو بے وضو تو وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے؟ کاؤنٹ ثواب ہو ملے جاتا گا؟ ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ بے شک. قرآن مجید زبانی پڑھیں، موبائل سے پڑھیں، مصحف سے پڑھیں، کاؤنٹ تو ہوگا. جب بھی آپ نے ایک حرف بھی زبان سے ادا کیا ہے کاؤنٹ تو فوراً ہوگا. کاؤنٹ کرنے والے جو ہیں نا وہ کاؤنٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کالر ہے جی ہمارے ساتھ ایک اور. السلام علیکم. اویس صاحب منڈی بہاؤدین سے کال کر رہے ہیں جی. اویس صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تھوڑا سا آپ نے اونچا بولنا ہے تاکہ ہم سن پائیں آپ کو. جی میرا مفتی صاحب سے نا یہ سوال ہے سر جی. جی جی. میرے والد صاحب ہیں وہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں. اچھا سر جی میرے والد صاحب ہیں تو وہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جس وجہ سے وہ ناراض ہو جی. لیکن ان کے نا بہت سارے مطالبات ہیں. وہ میں جو ماننے والے ہیں وہ مانتا بھی ہوں. میں شادی شدہ بھی ہوں، میرے 4 بچے بھی ہیں. تو میں اس دفعہ نا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد صاحب منع کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تم اعتکاف نہیں کر سکتے. اور میں امام مسجد بھی ہوں، امامت بھی کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں مسجد بھی چھوڑو. تو کاروبار بھی کہتے ہیں بند کرو. اور والدہ میری بہنیں ہیں سسٹیں ہیں، ان کو بھی کہتا ہے کہ نفلی عبادت تم نہیں کر سکتے ہو میری اجازت کے بغیر. تو میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اعتکاف کر سکتے ہیں یا میری سسٹیں ہیں، والدہ ہے، وائف ہے میری، کیا وہ نفلی باتیں کر سکتی ہیں؟ اللہ پاک ثانیہ کریں جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی اویس صاحب. میں مفتی صاحب سے بھی اس کا جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب والد روک رہے ہیں امامت سے بھی، والدین کا احترام، ادب، یہ تو شریعت ہمیں سکھاتی ہے جی. لیکن ایسا ادب، ایسا احترام جو والد کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر دے وہ تو بالکل شرک ہو جائے گا. جی. والدین کا احترام کریں، عزت کریں، ان کا کہنا مانیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم ماننے کی باری آ جائے پانی لے لیجئے بڑے صاحب. جزاک اللہ خیر. جہاں اللہ کا حکم ماننے کی باری آ جائے گی وہاں والد اگر اس سے منع کرے گا تو والد کی سنی بھی نہیں جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، ذکر اذکار کرو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور والد کہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، ہاں جی، تو والد کی نہیں مانی جائے گی، ان کو معذرت کر لی جائے گی. بڑے پیار سے، ادب سے، ابو جی اس میں آپ حق بجانب نہیں ہیں. آپ ہمیں نماز سے روک رہے ہیں، آپ اعتکاف سے روک رہے ہیں، آپ ہمیں کاروبار کر کے رزق کمانے سے روک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں امام مسجد ہوں، آپ امامت سے روک رہے ہیں، اعتکاف سے روک رہے ہیں. بیٹیوں کو کہہ تو رہے ہیں ایسی چیزوں سے روکنا والد کو حق ہی نہیں ہے. اس لیے والد کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ معذرت کر لیں اور اللہ کی اطاعت والے کام کریں. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب فرمائیے. جیسے کہ شیخ اجمل صاحب نے بتایا بات یہی ہے. تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دوں جی کہ اگر والد مکرم ان کو کوئی ضرورت ہے اور یہ صاحب اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں اور ان کی خدمت وہ پھر نہیں ہو سکتی، یہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے اور ان کی خدمت نہیں ہو سکے گی، اور خدمت جو ہے نا اس کے لیے کوئی اور شخص ہے بھی نہیں، ان کا کوئی اور بھائی بھی نہیں ہے، پھر تو کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ وہ کہیں کہ بیٹا آپ نے اعتکاف میں نہیں بیٹھنا، میری خدمت کے لیے کوئی ہے نہیں، لہذا آپ میری خدمت کریں اور اعتکاف میں نہ بیٹھیں. یہ صورت قابل قبول ہے اور اس میں بات مانی جائے گی. لیکن جو دوسری باتیں ہیں کہ بہو کو کہیں کہ آپ نے یہ نفل نہیں پڑھنے، یہ بات نہیں کرنی، بیٹیوں کو یہ کہیں یا ان کو یہ کہیں کہ آپ نے امامت نہیں کرنی، تو یہ امامت بندہ یا پیچھے نماز پڑھے امام کے یا آگے پڑھے تو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہی ٹائم اس نے دینا ہی دینا ہے. تو اس لیے اس میں تو والد محترم کی بات نہیں مانی جائے گی اور ان کو سمجھایا جائے گا نہایت محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سوال جواب ابھی شامل کیے جائیں گے، کالز بھی ریسیو کی جائیں گی، لیکن ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
مغفرت کا ہو گیا سامان پھر در بدر کی خاک کتنی چھان لی لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر در بدر کی خاک کتنی چھان لی لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر ٹرانسمیشن میں کال کرنے کے لیے نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ آپ ڈائل کیجئے اور ہم سے گفتگو کیجئے اور ہمارے ساتھ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور ہمارے IBN نمبر اور ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی مینشن کر دیے گئے ہیں. ابھی بریک کے دوران بھی آپ دیکھ رہے تھے اور ابھی ٹرانسمیشن کے دوران بھی نیچے ڈسپلے ہو رہے ہوں گے, ادھر بھی آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ادریس احمد صاحب لکھتے ہیں کہ کیا عورت جو شرعی پردہ کرتی ہو کیا وہ کسی نامحرم بزرگ یا ویسے ہی کسی سے بھی سر پر پیار لے سکتی ہے؟ اگر نہیں نہ لے تو پھر سب اعتراض کرتے ہیں. مفتی صاحب بتائیے اس حوالے سے. ہاں جی, یہ سر پر پیار لینا ہمارا ملکی یا ہمارا علاقائی رواج تو ہے, لیکن شرعن تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. غیر محرم عورت بزرگ ہو یا جوان ہو اس سے پیار نہیں لے سکتی, شرعن درست نہیں ہے بالکل بھی. البتہ ہمارا علاقائی رواج کی الگ بات ہے. تو جہاں پر پردہ کی حقیقت موجود ہو, لوگ پردہ کرتے ہوں, تو ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ جائیں اور بزرگوں سے پیار لے کر آئیں. سلام کر لیں, بزرگ آئے ہیں, خاندان کے بڑے ہیں, ادب سے ان کو دور سے سلام کریں, ٹھیک ہے. کافی ضروری نہیں ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھیں یا ایسا نہیں ہے, ٹچ کرنا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. وقار صاحب لکھتے ہیں کہ عورت پر چہرے کا پردہ ضروری ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب. عورت پر چہرے کا پردہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. جی. جمہور اہل علم یہ مذاہب اربعہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ, صحابہ کرام میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ان تمام صحابہ کرام اور ائمہ ان کے ہاں تو یہ واجب نہیں ہے. چہرے کا پردہ وہ کہتے ہیں کہ عورت پر چہرے کا پردہ واجب نہیں, البتہ سنت ہے, مستحب ہے اور ایک بہت ہی اعلیٰ اور اچھا عمل ہے, اور چاہیے کہ عورت چہرے کا پردہ کرے. اور چہرے سے مراد یہی ہے کہ جہاں پر یہ سر کے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کے ٹوڑی تک, اور یہ ساتھ ایک کان سے لے کے کان کی نرمی سے لے کے دوسرے کان کی نرمی تک یہ حصہ, اس کو چہرہ کہتے ہیں. یہ گلے کے متعلق یہ نہیں ہے, گردن ہے, گلے ہیں, بازو ہے, پنڈلیاں ہیں, جسم کے اور حصے ہیں, ان کا چھپانا تو واجب ہے, فرض ہے بلا شک و شبہ. صرف اس کے متعلق یہ اختلاف ہے. بعض دیگر اہل علم وہ کہتے ہیں کہ نہیں چہرے کا پردہ بھی واجب ہے, لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی بڑی ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ واجب کہنا تو مشکل ہے, البتہ یہ ایک سنت عمل ہے, مستحب عمل ہے, صحابیات کا عمل ہے اور اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے اور مسلمانوں کی خاص نشانی ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد افضل صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. افضل صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. نظامی صاحب میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرے نا ہم 4 بہن بھائی ہیں جی. تو ایک بھائی میرا گم ہو گیا ہے, تقریباً اس کو 3 سال 4 دن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 بہنیں جو ہے نا وہ بھی بیمار ہیں 4-5 سال سے.
تو اللہ سے پہلے وہ یہ سارے ٹھیک تو پتہ نہیں کیا معاملات ہوئے ہیں، تو یہ سب ہو گیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا رمضان میں اگر آپ پاک راتوں میں مفتی صاحب آپ سب دعا کریں تو یہ ٹھیک ہو جائیں. بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے جی. آسانی میں نا یہ جو ہے نا یہ علاج کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، ان کے پاس بھی کیا تھا جی. تو میں آپ کے اسٹوڈیو بھی آیا تھا، لیکن وہ فیس کی وجہ سے نا میرا نہیں کام ہو سکا. ہم تو کوئی فیس نہیں لیتے ہمارے اسٹوڈیو میں. کس نے آپ کو کہا فیس کا؟ میں آیا تھا سر، میں نام نہیں بتانا چاہتا، میں پھر کبھی نہ بتاؤں گا. جی بالکل، ہماری ٹیم آپ کے ساتھ رابطے میں ہے. یہ کال بند ہونے کے بعد مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ ہمارے گھر کے پاس نا ایک مسجد ہے جہاں میں نماز پڑھنے چاہتا ہوں، تو وہ قاری صاحب بھی کرتے ہیں، یعنی کہ علاج وغیرہ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے. تو میں نے ان سے کہا تھا میرے گھر آ کے نا تشخیص کر دیں کہ میری بہنیں ٹھیک ہو جائیں گی، کیا مسئلہ ہے ان کو. تو ہمارے گھر نہیں آئے، دیکھنے بھی نہیں آئے. وہ کہہ رہے تھے جہاں میں کرتا ہوں نا آپ وہاں لے کے جائیں. اب مریض کو میں لے کے نہیں جا سکتا، وہ جاتے نہیں ہیں. تو اب میرا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی نہیں دل کرتا. انہوں نے آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کر لی تو 4 منٹ کا میرے گھر کا یعنی کہ فاصلہ ہے، تو وہ ادھر نہیں آئے دیکھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے. اللہ پاک آسانی کرے. میں دعا کرواتا ہوں میرے بھائی آپ کے لیے خاص. مہربانی آپ کی ہر نماز میں آپ نا دعا کیجیے گا. جی ضرور، اللہ پاک آسانیاں کریں. محمد افضل صاحب لاہور سے کال کیا آپ نے، بہت شکریہ. مفتی صاحب دعا کروائیے، ایک بھائی گم ہو گیا ہے، بہنیں بیمار ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کی بہنوں کو صحت یاب فرما دے، اور جو گم شدہ بھائی ہے اس کو بھی گھر صحت اور سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا دے. تو جو یہ شکوہ کر رہے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تو کوئی بندہ ایسا ہے نہیں. اگر کسی عامل سے انہوں نے بات کی ہے اور عامل نے اس سے فیس مانگی ہے تو یہ ان کا اور ان کے عامل کا معاملہ ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات وہ شکوہ کر رہے ہیں جی عالم دین میرے گھر سے 4 منٹ کا فاصلہ. تو میرے بھائی ہر بندہ اپنی مصروفیات ہیں. آپ کے نزدیک 4 منٹ ہو سکتا ہے، ان کے پاس 4 منٹ بھی 4 گھنٹے کے برابر ہوں. ان کے گھر میں مریض بیٹھے ہوں، وہ ان کو اٹینڈ کریں یا آپ کو جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر آئیں گے تو تشخیص کر دیں گے، ایسا جادو ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہوگا. تو آپ دم کروا لیں ان سے دعا کرا لیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے. آمین. اور خاص طور پہ دعا تو ہم کرواتے ہیں ڈیلی اپنے تمام ناظرین سامعین کے لیے. آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں گے انشاءاللہ آئندہ کے لیے. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں، بھائی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آخری عشرے میں کون کون سی عبادت کریں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں تاک راتیں نصیب کر دیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. آخری عشرے کے متعلق تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات کے اندر بہت زیادہ محنت فرماتے تھے جو دیگر عشروں میں اس طرح محنت نہیں فرماتے تھے. اور اس کی مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو، بیویوں کو بھی اٹھاتے تھے. ایقظ اہلہ وشد مئزرہ، اور کمر کس لیتے تھے، اپنے اہل کو بھی اٹھاتے تھے اور عبادت کے اندر بہت زیادہ محنت فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اعتکاف کا تھا. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک لانگ ڈسٹنس کال ہے، باہر سے کال کریں، پاکستان سے باہر سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کی حال ہے؟ زاہد ندیم بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ. جی زاہد ندیم صاحب سعودی عربیہ سے کال کی، بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور بہت شکریہ. یہ وہی زاہد ندیم صاحب ہے جی، انہوں نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی کیا تھا کل ماشاءاللہ سعودی عربیہ سے. شکریہ زاہد ندیم صاحب. تعاون تو کیا، ابھی اکاؤنٹ نمبر ہی ملا، پیسے میں نے ابھی بھیجنے ہیں. اچھا جی چلے، آپ نے کہہ دیا تو ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اکاؤنٹ نمبر ابھی دے دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. سر میں نے ایک کوشچن تو یہ کرنا تھا کہ کتنے سال تک بچوں پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں؟ میں نے چھوٹی عمر میں سنا تھا کہ 12 سال تک، جبکہ میرے بچے نے 15 سال کی عمر میں 2 روزے چھوڑے ہیں، اس کو طبیعت کا مسئلہ بن گیا تھا. اچھا جی. دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ سر میری والدہ فوت ہو گئی تھی 3.5 مہینے پہلے. ان کے لیے میں عمرے پہ گیا تھا، جبکہ میں نے علماء سے سنا تھا کہ عمرہ کے لیے جب بھی جانا ہے پہلے ان کی نیت کر دیا کہ یہ میں اپنی والدہ کے لیے کر رہا ہوں. جبکہ میں جب بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں کہ ان کے لیے تو یہ نیت نہیں کرنی پڑتی. اس میں ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. اکاؤنٹ نمبر آپ کو ابھی مل جائے گا، اور آپ کے دونوں سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب
روزے کی عمر بچہ جو ہے 15 سال کا ہو تو وہ بڑا بچہ شمار ہوتا ہے، بالغ شمار ہوتا ہے. اگر اس کی مونچھیں ہو گئے تو بھی بالغ شمار ہوگا. اگر اس کو احتلام ہو گیا تو بھی وہ بالغ ہو چکا ہے. تو اگر وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 2 روزے چھوڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد ان کو رکھوا کے وہ پورے کروا دیں. تو انشاءاللہ یہ بچہ آپ کا بڑا ہو چکا ہے، اگر 15 سال کا ہے تو اس کے روزے جو چھوٹے ہیں اس کی قضا دے دیں. بلوغت کی عمر وہ ویسے ان کو بلوغت کی عمر 15 سال، میں نے کہا نا کہ 15 سال کا بچہ بالغ ہی شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس سے پہلے اس کو احتلام ہو جائے یا مونچھیں اگ گئے، داڑھی اگ جائے تو اس سے پہلے بھی بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. والدہ کا عمرہ کیا انہوں نے اور نیت پہلے والدہ کا عمرہ کیا ہے تو یہ حج اور عمرہ واحد عبادت ہے جس کی نیت الفاظ میں کرنی پڑتی ہے. باقی تمام عبادات آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے تو وہی نیت ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اور جیسے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو کسی کی بھی نیت الفاظ میں ضرورت نہیں. حج اور عمرہ واحد عبادت ہے جس کی نیت الفاظ میں اللہ کے نبی نے کی اور کرنے کا حکم دیا. تو جب آپ میقات سے گزرنے لگیں گے اس وقت آپ نیت کریں گے لبیک اللہم عن امی، اے اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ضروری ہے. تو اب انہوں نے نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بات نہیں، آئندہ جب جائیں گے تو پھر کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا انشاءاللہ. ٹھیک. مفتی عبدالولی خان صاحب. جی 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 ٹھیک. اچھا میاں شفیق صاحب لکھتے ہیں میرا سوال ہے بھائی کہ 27 روزے کو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور بھائی محنت نام کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں محمد نہیں محنت، تو اس کا کیا مطلب ہے، رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کائنڈلی ناموں کے حوالے سے آپ نہ یہاں پہ اتنا اصرار کیا کریں کیونکہ شرعی سوالات کے حوالے سے ہے تو ایک ڈیبیٹ علیحدہ سے چل پڑتی ہے اور سم ٹائمز وہ نام باقاعدہ لغت میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اس کی ڈیٹیل نکالنی پڑتی ہے. سو بہتر ہے کہ آپ ناموں کے حوالے سے نہ پوچھیں. سر فرمائیے 27 رمضان مبارک. جی ہاں، اعتکاف کے لیے نا یہ آخری عشرہ تو مسنون اعتکاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے. لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے اور وہ 3 دن بیٹھے تو بہت اچھا. تو 27 کو وہ بیٹھے، 27 28 29 30 4 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے، کوئی حرج نہیں ہے بلکہ درست ہے اور اولا ہے. 1 دن 1 رات کا اعتکاف بھی حدیثوں سے ثابت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. انہوں نے نظر مانی تھا، آپ نے کہا نظر پوری کر. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور یہاں پہ آ جاتا ہے، مثلا طاق راتوں میں صرف بندہ اعتکاف پہ بیٹھ جائے، ایک 21 23 25 27 29 اور جفت کو اٹھ جائے ایسا ہو سکتا ہے ایک رات کا اعتکاف کرتا جائے؟ ٹھیک. یعنی لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ آج نماز مغرب سے پہلے وہ مسجد میں آ گیا ہے، وہ رات بھی انہوں نے ادھر گزاری، پھر دوسرا جو دن ہے وہ بھی وہیں پر گزار کے مغرب کے بعد پھر چلا جائے گھر. یعنی ایک دن 24 گھنٹے کا دن ہوگا، 24 گھنٹے پورے کرنے پڑیں گے. یعنی کہ آج مغرب سے لے کے اگلی مغرب تک، اگلی افطار تک، اگلی افطار تک. ٹھیک ہے جی. آگے لکھتے ہیں ہارون اکبر، لکھتے ہیں اعتکاف میں موبائل کا استعمال تباہی ہے. نہیں مثبت ہوتا ہے. بس اب یہ 2 ورڈکٹ ہیں اور دونوں کا میں دیکھیں میں عرض کروں، اگر موبائل رکھا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر سے میں قرآن مجید پڑھوں گا، قرآن مجید کی تفسیر پڑھوں گا، قرآن سیکھوں گا، اس کے اوپر بہت سارے ایپ ہیں، میں تجوید سیکھ لوں گا، اور وہ واقعتاً اعتکاف کے دوران مثبت استعمال ہی کرتا ہے پھر تو بالکل جائز ہے. اور اگر وہاں بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھے تو پھر ناجائز ہے، ظلم ہے اور اس عبادت کا مذاق ہے، اس کی تحقیر ہے، پھر جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میرا مشورہ ان کے لیے یہی ہے کہ موبائل بالکل نہ رکھیں، کیونکہ تلاوت کرے تو مصحف سے کرے، شیطان اکساتا ہے، جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیں. یہ وقت کھانا شروع کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا. ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ رہنے دو بڑی صاحب، رہنے دے. نا مفتی صاحب ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ایک واٹس ایپ آیا ہوتا ہے مسائل، وہ پھر جواب دینا پڑتا ہے آپ وہ کو، پھر ایسے سلسلہ وقت چلتا ہے. بہت ٹھیک لے ہے. جاتا. ایک سوال آیا جی، خاتون ہے، کہتی ہیں کہ میں یہاں پہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، میرے باقی بچے پاکستان سے باہر رہائش پذیر ہیں، وہ مجھے خرچہ پاکستان بھیجتے ہیں جو کہ جیب خرچ اور ان کے نان نفقے کے لیے. اب پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو خرچ وہ مجھے بھیجتے ہیں ان میں سے میں اپنی بیٹی کو بھی خرچ کرنے کے لیے، یعنی وہ کھانا پینا رہنا سارا کچھ وہ بھی استعمال میں آ جاتے ہیں ساتھ، تو کہیں یہ غلط تو نہیں کر رہی میں؟ جو خرچہ میرے لیے بھیجا جاتا ہے وہ میں اپنی بیٹی پہ بھی استعمال کر رہی ہوں، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بیٹے اگر والدہ کو دیتے ہیں تو والدہ کی ملکیت ہو گئی.
اب مال کا والدہ جو ہیں وہ خود مختار ہیں، وہ اپنے اوپر خرچ کریں، آگے صدقہ خیرات کر دیں، اپنی بیٹی پر خرچ کریں، کہیں بھی دیں، وہ ان کو پورا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ابھی پتہ چل جائے گا کون موجود ہیں جی۔ ابھی کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ محمد اقبال بھکر صاحب۔ محمد اقبال صاحب بھکر سے کال کر رہے ہیں، شکریہ جی جی جی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال ہے جی، میں 5 سالوں سے بیمار ہوں، میرا بیٹا ایک 7 بیٹیاں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4 بیٹیاں کی شادی کر دیتی ہے، میں 5 سال سے بیمار ہوں، میرے بچے کا نام محمد علی ہے۔ اچھا جی۔ کئی بندے آتے ہیں بیٹا نام غلط رکھے، کوئی گالی کر دے، کوئی گال کریں دے، بھی نام یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی آتے نہیں بڑا اچھا نام ہے محمد علی دا نام ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا نام ہے پورا؟ میں نے اقبال ہے، محمد اقبال بکر سے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نام کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں؟ نام محمد علی میرے بیٹے کا ہے نا جی، 6 سال کا میرا بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 4 بیٹیاں کی شادی کر دی ہے، 3 بیٹیاں چھوٹی ہیں، پڑھ دی ہیں، دوسری تیسری پڑھ دی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں 5 سال سے بیمار ہوں، کام نہیں کر سکتا، میں علاج کرانے جاتا ہوں تو کہنے تو بیمار ہیں، جو میں فقیر یہاں کو جانا تو کوئی آدھے بھی کالا جادو ہے، کوئی آدھے جی کرے تو طویز ٹھیک ہے۔ سوال کیا آپ کا؟ دعا کروانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بہتر مسئلہ دسو، جڑا بچے کا نام ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی، میں جواب لیتا ہوں۔ دونوں صورتیں ہیں سر۔ بچے کا نام محمد علی، اتنا خوبصورت نام رکھ کے پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو ایسے وہم میں ڈال دیتے ہیں بندے کو کہ تو بیمار اس لیے ہے کہ تیرے بیٹے کا نام باری ہے۔ عجیب بات ہے، بیماری ہے تو اس کا علاج کروائیں بھائی، بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو، اللہ تندرستی عطا فرمائے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اور پھر ہر جو بندہ بیمار ہے اس کو آ کر دین میں ڈال دیتے ہیں کہ تجھ پر شریکوں نے توید ڈالے ہیں، جادو ہو گیا، کالا وہ کہہ رہے ہیں کالا جادو۔ ہاں جی بھائی ایسے وہم نہ پالیں، اگر کالا جادو ہے، سفید جادو ہے، نیلا جادو ہے تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، باقاعدگی کے ساتھ آپ خود پڑھیں جی، تو انشاءاللہ جادو شادو سارے ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقاعدہ علاج بھی کروائیں۔ بہت خوبصورت نام ہے بیٹے کا۔ اچھا جی، سوال بھیجا گیا ہے، لکھتے ہیں کہ جو والدین وفات پا جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک وفات پا جائے، والد ہوں یا والدہ ہوں یا دونوں اگر وفات پا گئے، تو ان کی طرف سے یعنی والدین کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ اولاد جا سکتی ہے حج کرنے؟ بلا شبہ اولاد جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے یہی عرض کیا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور ان کے ذمہ حج تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا حجی عن ابی کے واعتمری، اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ تو یہ بالکل، جب والد نے حج نہیں کیا ہے، عمرہ نہیں کیا ہے اور ان کے ذمہ یہ واجب ہو گیا تھا، تو اب ان کی طرف سے یہ حج عمرہ کرنا بالکل درست ہے، بلکہ لازم ہے۔ اور اگر ان پہ لازم نہیں تھا پھر بھی بندہ کرے تو ٹھیک۔ یہ صلہ رحمی کی بہترین شکل ہے، بہترین شکل۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے، ایک تو وہ صلہ رحمی جیسا کہا کہ والد کے پاس اب وہ اس پراپرٹی میں سے ان کے پاس کوئی پیسہ ہے یا نہیں ہے، وہ خود سے کر لیں تو بہت صلہ رحمی ہے۔ اگر اپنے مال سے کریں تو بھی جائز ہے، اور اگر والد کی پراپرٹی سے کریں تو بھی درست تو بھی درست ہے، ٹھیک ہے، ایز اٹ از فار والدہ ایز ویل، والدہ کے لیے بالکل، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی۔ السلام علیکم، مسز عثمان صاحبہ فیصل آباد سے کال کریں جی، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا شوق بہت پیارا ہے، اللہ پاک اس سے دن دگنے اور رات دگنے ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اور جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے نا اعتکاف سے بیٹھنا ہے، تو اس نے 20 روزوں میں کچھ روزے نا چھوڑ دیے ہیں، تو کیا ان کا اعتکاف سے بیٹھ سکتے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ جی دوسرا سوال ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا عورتوں پر عید فرض ہے کہ عورتیں عید ادا کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے، ابھی جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے، کچھ روزے چھوٹ گئے لیکن وہ اعتکاف پہ بھائی بیٹھنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں۔
بھائی کے بہن ان کے ہسبینڈ ہاں روزے چھوٹ گئے تو کوئی بات نہیں، روزے کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. جی جو ابھی مثال مفتی صاحب نے دی تھی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی سے عرض کی، اللہ کے نبی میں نے تو منت مانی تھی ایک رات اعتکاف کرنے کی. جی تو آپ نے فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر پوری کر لو. جی وہاں پر روزہ بھی نہیں تھا، صرف ایک رات کا ہی تھا، دن کا بھی نہیں تھا، رات کا اعتکاف تھا، رات اعتکاف کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ تو رمضان کے بعد پورے کر لیں گے نا انشاءاللہ، اعتکاف پہ بیٹھ کر لیں. سکتے ہاں جی. بہن کہہ رہی ہیں کہ عید کی نماز خواتین وہ بھی مفتی صاحب نے بھی آج تفصیل سے بیان کیا ہے کہ تمام خواتین نماز کے لیے جائیں گی. جی ٹھیک. جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی عیدگاہ وہ بھی جائیں گی، وہ بھی جائیں گے، لیکن نماز کی جگہ سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں گی، اور جب دعا ہوگی دعا میں شریک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آئی گیس لائن ڈراپ ہونے والا بیپ آیا مجھے. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں. ملک عبداللہ لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور بالوں پہ کلر لگانا بھی جائز ہے مفتی صاحب؟ بیٹھ کر نوافل جو ہے نا، عام نوافل جی بندہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی، نصف ثواب اس بندے کو ملے گا. اور اگر معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے پھر بھی جائز ہے، نفل پڑھتا ہے تو پھر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور کلر لگانا جو ہے نا بالوں پہ، اگر بال سفید ہو گئے ہیں تو ان کو تو بدلنا، متغیر کرنا، کوئی اور کلر دینا یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر الشیبہ، جو سفید بال ہیں ان کو متغیر کر دو، اس کا رنگ بدل لو. تو یہ مہندی کلر بندہ لگائے، براؤن کلر لگائے، اور اسی طرح ڈارک براؤن لگائے، کوئی اور کلر بھی لگائے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مکس خالص کالا جو ہے نا رنگ، بلیک کلر، اس سے بندہ اجتناب کرے. باقی اگر کچھ مکس کر کے پھر لگائے، یعنی کہ بلیک کلر والا اور کوئی براؤن والا مکس کر کے بالوں پہ لگائے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز. اچھا مفتی صاحب اسی میں ایک چیز اور ہے، کلر کے حوالے سے کچھ لوگ باقاعدہ گرے بال کرواتے ہیں، سفید بھی کرواتے ہیں. اچھا ایک جو ان کے بال ہوتے ہیں کالے جی لیکن ان کو کسی اور رنگ میں رنگ دیتے ہیں. اچھا اس کے پیچھے اگر کوئی تشبہ ہے، مشابہت ہے، اور جیسے کہ اپنے آپ کو انگریزوں جیسا ظاہر کرنا ہوتا ہے، بعض خواتین ایسے کرتی ہیں یا مرد ایسے کرتے، وہ جائز نہیں ہے، وہ تشبہ ہے، مشابہت ہے، وہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے جی پانی کے گلاس کے بارے میں، کہ جس طرح ایک فیملی ممبر ایک پانی کے گلاس کو خود مطلب مختلف لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں شرعی حکم پوچھنا تھا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں کہ ایک تو سوال آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی گلاس کو ریپیٹڈلی فیملی ممبرز یوز کر لیں، دوسرا اگر اس میں پانی ہو تو ریپیٹڈلی سارے پی سکیں، یہ بھی ہے؟ جی جی ایسے ہی ہے، دونوں صورتیں. چلے ٹھیک ہے. گلاس ہے جی جی بالکل ایسے ہی ہے، دونوں باتیں جی ٹھیک. بہت شکریہ. شکریہ آپ نے کال کی. جی میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیں. جی جب سے یہ ہمارے ہاں وائرس آیا نا، وائرس جی، اور وائرس پھیلانے والی کمپنیاں آئی ہیں، انہوں نے ہمیں ڈرا کے اسلامی آداب اور اسلامی معاشرت سے بہت دور کر دی ہے. اب کیا ہے کہ ہر بندے کی گلاس، پلیٹ، چمچ الگ ہے، اور اگر ایک گلاس میں والد نے پانی پیا ہے تو اس کا بچا ہوا پانی بیٹا نہیں پیتا، اس کی اپنی بیوی نہیں پیتی، بہن نہیں پیتی، بھائی نہیں پیتا. کیا ہے جی؟ وائرس. حالانکہ شریعت اسلامی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جس پلیٹ میں کھا رہے ہیں اسی کے اندر ایک بچہ بھی کھا رہا ہے، اور بچے کا ہاتھ بھی پلیٹ میں چاروں طرف گھوم رہا ہے، اپنی پسند کی چیزیں چن چن کے کھا رہا ہے. تو آپ نے کہا یا غلام سم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھو، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. لیکن آپ نے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ اپنی پلیٹ لو اور سائڈ وے ہو جاؤ. تو آپ کے دور میں صحابہ کرام ایک ہی برتن میں سب کٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے، کوئی حرج نہیں تھا، کوئی پلیٹیں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. اور جو ایک پلیٹ میں بچا ہوا ہے اس کی تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھوک تھے، پیاسے تھے، تو اللہ کے نبی کے پاس دودھ کا پیالہ آیا، تو آپ نے کہا کہ بلال ذرا بلال ہو، اصحاب صفہ کو 70 سے 80 کے قریب
غریب صحابہ مسجد ہی میں رہتے تھے اور اللہ کے نبی کے مہمان تھے کہ جب اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ آتا تو آپ ان کو بھی کھلاتے. تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ کہ بلال ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ ان کو بلا لو سب کو. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے مجھے کہیں گے کہ بھوک تو مجھے زیادہ لگی ہوئی ہے اور ایک پیالہ دودھ کا بنے گا کیا. تو آپ نے کہا سب کو بلا لو. جب بلا لیا تو آپ نے کہا ابو ہریرہ دائیں طرف پلانا شروع کرو. تو میں نے کہا یہ تو پہلا بندہ پیے گا ختم ہو جائے گا ایک پیالہ. لیکن وہ اللہ کے نبی کے حکم کے آگے مجال نہیں تھی بولنے کی. پلایا تو دیکھا کہ دودھ تو بچا ہوا ہے تو حوصلہ ہوا کہ نہیں یہ نہیں بچتا یہ نہیں ختم ہوتا. ایک ایک کر کے اسی پیالے سے 70 سے 80 افراد نے پیا اور آخر پہ جا کر اللہ کے نبی کو پیش کیا. لیجیے اللہ کے نبی آپ پیجیے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تم رہ گئے ہیں. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پیجیے. آپ نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ تم پیو. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب پیا. تو اللہ کے نبی کو پہلا پیالہ پیش کیا تو آپ نے کہا ایک بار پھر پیو. تو دوسری بار کہتے ہیں میرے گلے تک دودھ آ گیا. تیسری بار آپ نے پھر کہا نہیں ابو ہریرہ ایک دفعہ پھر پیو. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو میرے ناخن بھی تار ہو گئے ہیں دودھ اتنا آ گیا. ایک پیالہ 70-80 افراد نے ایک ہی پیالے سے پیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی کنارہ بچا ہوگا جہاں منہ نہیں لگا ہوگا؟ سب طرف لگا ہوگا. اور آخر میں کائنات کے سردار تمام کے پیر و مرشد نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو ہریرہ لاؤ پھر اب میری باری رہ گئی ہے. تو سب سے آخر میں کائنات کے امام نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی برتن کے اندر اگر گھر کے افراد پئیں تو محبت بڑھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے اماں جی عائشہ سے بوٹی لے کر جو آپ کھا رہی ہوتی وہی بوٹی لے کر ادھر سے منہ لگا کر کھاتے جہاں سے وہ کھا رہی ہوتی تھی. اور پانی کا پیالہ جہاں تھے اماں جی عائشہ نے پیا ہوتا تھا وہیں پر منہ رکھ کر پیتے. اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں. اس کے بعد ساری صفائیاں ساری دلیلیں دے دیجیے. اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. لے جی سوال جواب آپ کی کال سب ہم دوبارہ سے ری جوائن کریں گے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. لیکن ابھی آئیے پہلے چلتے ہیں نماز عشاء ادا کرتے ہیں پھر یہ سب کچھ کریں گے. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر در بدر کی خاک کتنی چھان لی. یہ ہے برکات رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پر ڈائل کیجئے ہم سے بات کیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی یہی نمبر ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200 اور اس پہ بھی آپ اپنے آڈیو اور ریٹن میسیجز بھیج سکتے ہیں. ہمارے ساتھ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے IBN نمبر ابھی آپ دیکھ رہے تھے بریک کے دوران ابھی ڈسپلے ہو رہے تھے. ہمارے اکاؤنٹ نمبر مینشن ہے. آپ ان میں بھی اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں. تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آپ کا ایک ریٹن میں جو ہمیں کوسچن آیا ہے محمد ضیاء صاحب نے لکھا ہے شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں عمرہ کرنا ہے طواف کرتے ہوئے استلام کتنے کرنے ہیں 7 یا 8 یعنی 7 یا 8. کیا صحیح کرنے سے پہلے بھی استلام کرنا ہے؟ عمرہ کرنے کا طریقہ صحیح سے بتا دیجئے. ایک کوسچن میں 3 کوسچن ہے سر. بسم اللہ جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ استلام کتنے کریں. جی سنت یہ ہے کہ جب آپ بیت اللہ میں پہنچیں تو سب سے پہلے حجر اسود کا جا کر بوسہ لیں اگر ممکن ہو. جی اگر ممکن نہ ہو تو پھر وہی استلام ہے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ اس کو چھو لیں اگر ممکن ہو. اگر آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے وہ چھڑی لگا کر اس کو چومنا ممکن ہو تو وہ کر لیں. اگر یہ بھی نہیں تو دور سے اس کی سمت میں کھڑے ہو کر یا جاتے جاتے اس کی سمت میں جب آپ پہنچے ایسے کنارے پر اس طرح کونا ہے نا کونے کی سمت میں جب سیدھے ہو جائیں اس کی طرف ہاتھ کریں اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چلے جائیں. پھر چومنا نہیں ہاتھ کو. ٹھیک. تو یہ ہر چکر پر کرنا ہے. اور جب آپ ختم کریں گے تو ختم بھی اسی طرح کرنا ہے. تو گویا یہ 8 دفعہ ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اور عمرے کا طریقہ پوچھیں. ہاں جی طریقہ پوچھیں. عمرے کا طریقہ آسان سا یہی ہے کہ آپ میقات سے جب گزریں تو لبیک اللہم عمرتن کہہ کر نیت کریں. اس کے بعد تلبیہ پڑھتے رہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک آخر تک پڑھتے جائیں.
یا تسبیحات پڑھتے جائیں, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مکہ پہنچیں. ٹھیک ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ تھپکے ہوئے ہیں تو ریسٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے کہ جاتے ہی آپ عمرہ کریں. بعض دفعہ فلائٹ بہت لمبی ہو جاتی ہے, ایئرپورٹس پر بڑا بہت 10-10 20-20 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. تھکے ہیں سو جائیں, آرام کریں, کھانا شانا کھائیں, اور پھر اس کے بعد فریش ہو کر نہا دھو کر آپ بے شک نہا بھی سکتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں احرام باندھا تو نہا نہیں سکتے, نہا دھو کر فریش ہو کر بیت اللہ آئیں اور طواف شروع کرنا ہے حجر اسود سے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے اگر اس کو بوسہ لینا ممکن ہو بوسہ لے لیں, اگر رش کی وجہ سے بوسہ نہیں لیا جا سکا, ہاتھ لگ گیا ہے تو ہاتھ کو چوم لیں, چھڑی لگ گئی اس کو چوم لیں, یا دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف ادھر سے شروع کریں گے. یہ حجر اسود ہے کونا اس طرح اوپر سے, اور یہ ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. جی. یہاں پر آ کر اس کونے کو بھی ایسے ہاتھ لگانا اگر ممکن ہو, لیکن یہاں پر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے, کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے. اس کونے اور اس کونے کے دوران ایک دعا مشروع ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے بعد آپ طواف کے دوران دعائیں مانگیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, جو آپ اپنے رب سے کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے رہیں. تو اس طرح سے 7 چکر جب پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم. مقام ابراہیم ادھر ہے, یہاں پر رش بہت ہوتا ہے آج کل, تو پیچھے چلے جائیں, جہاں جگہ ملے 2 نفل پڑھیں, وہاں جا کے زمزم پئیں, دعائیں کریں. اس کے بعد واپس آ کر اگر آپ بیت اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں, چمٹنا ممکن ہو تو چمٹ کر دعائیں کریں, اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر وہاں سے صفا کی طرف چلے جائیں. صفا پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہیں, مخصوص دعائیں ہیں, اذکار ہیں, وہ یاد کر کے جائیں. ایک دعا ہے, زیادہ دعائیں بھی نہیں ہیں, وہ یاد کر کے جائیں. 3 دفعہ وہاں پڑھنی ہے اور ہر دفعہ اپنی دعائیں بھی مانگنی. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسے بھی آپ کو آسانی سے ہو سکے. پھر وہاں سے آپ نے مروہ کی طرف جانا ہے. رستے میں 2 سبز لائٹیں لگائی ہوئی ہیں. جی. جہاں ام ہاجر نے دوڑ لگائی تھی, مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ وہاں پر دوڑیں گے. اگر رش کی وجہ سے دوڑنا ممکن نہ ہو تو تھوڑا سا اچھل کے چلیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کوئی ذکر یہاں پر فکس نہیں ہے, جو دل میں آئے دعا کریں, قرآن پڑھیں, دعائیں مانگیں, ذکر اذکار کریں. یہ عبادت ہے, گپ شپ کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ گپے ماریں. کوئی ضروری بات ہو تو اپنے ساتھی سے کر بھی سکتے ہیں, لیکن ذکر اذکار کرتے ہوئے مروہ پر پہنچیں گے. جیسے عمل کیا تھا صفا پر وہی مروہ پر بھی کریں گے. یہ آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا. واپس آئیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے, واپس جائیں گے تو 3 چکر ہو جائیں گے. 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے بال کٹانے ہیں, یا تو پورے حلق کرا دیں یا ہلکے ہلکے کٹا لیں. خواتین اپنی چوٹی کے نیچے سے 1 یا 2 پوروں کے برابر کاٹ لیں تو یہ عمرہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ڈیٹیل میں بتا دیا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظام بھائی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. مقدس صاحبہ بھکر سے کال کر رہی ہیں, شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے بہن. جی بھائی میں نے پوچھنا کہ علی امیس بھائی نے کیوں نہیں آج کافی دیر سے آ رہی ہے. کون؟ علی امیس. علی امیس نہیں آ رہے؟ جی. ہاں جی, آن سکرین نہیں آ رہے بالکل, لیکن ابھی آف سکرین ابھی ہم نے گلے ملا ہے, ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کی ہے. کوئی میسیج ہے تو بتا دیں, ابھی اپنے بھائی کو دیتے ہیں ہم. نہیں میسیج نہیں تھا, میں نے کہا وہ آتے ہیں لیکن آپ نہیں آ رہے ہیں. آپ بھی بہت اچھے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں. جی ہیں ہی اچھے, وہ بہت اچھے بھائی ہیں میرے. جی آپ دونوں ہی بہت اچھے ہیں, آپ بھی بہت اچھے, وہ بھی بہت اچھے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. کوئی سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میں سوال پوچھ سکتی ہوں, ہم غریب بہن یا بھائی کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ بہن اپنے بھائی کو فطرانہ دے سکتی ہیں. جی غریب بہن ہو یا بھائی کو. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کرتے ہیں تو اگر وضو کرتے سو جاتے اٹھتے ہیں تو وضو ہوتا نہیں ہے, وضو نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں لگی, دوبارہ بول دیجیے. سو جاتے ہیں تو اچھا چلے ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو دوسرا سوال ہے وہ ان کا یہ تھا کہ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں کہ نماز کے لیے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر سو گئے ہیں, تو مجھے یہ لگا ہے تو وضو کرنا پڑے گا. جی ہاں, نیند سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو واضح بات ہے. ٹھیک ہے. ایک اونگنا ہوتا ہے, جی اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور باقاعدہ بندہ سو جائے تو اسے وضو ٹوٹتا ہے اور پھر نیا وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. غریب بہن یا بھائی کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے, اور بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ بندہ ویسے بھی تعاون کرے تو یہ زیادہ اولا ہے.
اگر وہ اس طرح تعاون نہیں کر سکتے، فطرانہ ہی دیتے ہیں، تو فطرانہ دینا بھی اولا بہتر ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد منشا صاحب بہاول نگر سے کال کر رہے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے منشا صاحب، فرمائیے. جی جناب، یہ جی ایک خطیب نے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 7 قرآن رمضان شریف میں پڑھتے تھے. اچھا جی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 30 قرآن پڑھتے تھے. ان کی وضاحت چاہیے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. ابھی جواب لیتے ہیں. سر وضاحت چاہیے ان کو ان دونوں حوالوں سے. ایک بات بڑی جی پیاری ہے کہ سنا انہوں نے کسی خطیب سے، وضاحت ہم سے مانگ رہے ہیں. چلے انہوں نے کہا صاحب علم لوگوں سے پوچھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. یہ اہل تاریخ میں موجود ہے. یہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں دیگر تمام کام بند کر دیتے تھے جی، اور قرآن مجید کے ساتھ ان کی محبت اور شوق ایسا تھا کہ وہ مسلسل پڑھتے تھے. ایک قرآن مجید رات کو نفلوں میں پڑھتے تھے جی، اور ایک قرآن مجید جو ہے وہ دن کے ٹائم مکمل کر لیتے تھے. ماشاءاللہ. تو وہ پڑھ لیتے تھے، ان کو اللہ نے ہمت دی تھی، حوصلہ دیا ہوا تھا، اور پڑھ لیتے تھے. اور یہ کوئی ایسی کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں گے کہ 10 منٹ میں ایک حافظ قرآن پارہ پڑھ لیتا ہے. ماشاءاللہ. میں نے خود سنا ہے، مجھے یقین نہیں تھا. ماشاءاللہ. ہم بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرا ایک دوست آیا، کہنے لگا یار میرا پارہ تو سن لے. میں نے کہا حافظ آپ تھکے ہوئے ہیں تو ریسٹ کر دیں. تو کہتا ہے یار 10 منٹ دے دیں گھڑی سے دیکھ کے، 10 منٹ کے بعد نہ سننا، جتنا سنا دوں گا میں سنا دوں گا. میں نے کہا اچھا چلو سناؤ. 10 منٹ میں حافظ صاحب نے پارہ سنا دیا. ماشاءاللہ. تو اگر آج کے حفاظ کرام 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتے ہیں تو پرانے بزرگ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، بہت مضبوط تعلق تھا، اور قرآن کو پڑھنے والے تھے، وہ تو اور بھی جلدی پڑھ لیتے ہوں گے. تو ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا انہیں کے لیے کوئی اتنا مشکل بات نہیں تھی، پڑھ لیں. اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ یہ ائمہ کرام میں نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا ہے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر. ایک رکعت. تو یہ تاریخی طور پر چیزیں ثابت ہیں، ایسی کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. وہ بھائی ہمارے بھائی کو جو ہو رہا ہے نا، وہ تو اتنا مشکل کام ہے. تو یہ مشکل ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے ایسا مشکل نہیں ہے. میرا اپنا شاگرد اپنے گھر سے آ گیا رمضان میں ہمیں ملنے کے لیے. میں نے کہا بیٹا رمضان میں تو حافظوں کو مطلب مشکل ہوتا ہی ہے، تو آپ کہتا استاد جی کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے پارہ پڑھ لیا. میں نے کہا تو پھر رستے میں کچھ پڑھ لیتے. کہتا استاد جی گھر سے جب میں ویگن پر بیٹھا تھا آپ کے پاس آنے تک 9 پارے پڑھے. ماشاءاللہ. بس میں ماشاءاللہ بس کے اندر 9 پارے وہ کہتا میں پڑھ کے آیا ہوں. ماشاءاللہ. تو 2-3 گھنٹے کا سفر تھا اس کا. تو 9 پارے اگر ایک عام حافظ پڑھ سکتا ہے تو پھر تو مشکل ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ایمان صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نظر لگ جائے تو اس کے کیسے پتہ لگتا ہے کہ کیسے نظر لگی ہے، اور اس کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے نظر توڑنے کا؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے سوال کیا، کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے نظر لگنے کا کیسے پتہ چلے گا اور اتارنے کا کیا طریقہ؟ جی بچوں کو عام طور پر جب نظر لگتی ہے نا تو ان کے چہرے پر وہ اثرات واضح ہو جاتے ہیں. پیلا ہٹ وہ واضح ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو روشنی ہوتی ہے بچے کے چہرے پہ وہ روشنی تھوڑی سی بجھ جاتی ہے. تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ یا ویسے ہی روتا رہتا ہے، کوئی بیماری ہے نہیں اور مسلسل روتا ہے، ضد کرتا ہے. یہ نشانی ہوتی ہے کہ بچے کو نظر لگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دم کراؤ، اس کو نظر لگی ہے. تو وہ اثرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس بچے کو یا جو بھی شخص ہے اس کو وہ خود یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کلمات پڑھے. اچھا اگر دم کرنا ہے تو انی اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دم کرنے کا طریقہ ہے. آیت الکرسی پڑھے، آخری 3 سورتیں جو ہیں وہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کے دم کرے. انشاءاللہ تعالی یہ نظر جو ہے نا
یہ اتر جائے گی اور ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسحاق صاحب لاہور سے. سر شکریہ آپ نے کال کی. کیا سوال پوچھیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ قرضہ دینا ہے 1 سال سے تقریباً. تو 1 سال میں میرے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 50 لاکھ جمع کی ہے قرضہ دینے کے لیے. اس اماؤنٹ پہ کیا میں زکوٰۃ مجھے مطلب فرض ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب 50 لاکھ اکٹھا کر لیا ہے, 1 کروڑ قرض ہے, اس 50 پہ کیا ہے, کہاں سے کیا ہے؟ اگر تو یہ بزنس کا قرضہ ہے جی اور ان کے پاس اصل انویسٹمنٹ ابھی 50 لاکھ ہے اور قرضہ ان کا 1.5 کروڑ ہے, 1 کروڑ ہے, تو پھر تو ابھی وہ مائنس میں جا رہے ہیں. جی اس رقم کو آپ قرضے میں ادا کریں, آپ فارغ ہیں, تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر یہ کسی اور طریقے سے حاصل کی ہوئی ہے, قرضہ کا یہ بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر مسئلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا, پھر دینی پڑے گی زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اگر یہ سیونگ ہے کسی جگہ سے ہم کو آمدن آئی ہے اور سال گزر گیا ہے, تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. جس طرح سمجھ لگی وہ کہہ رہے 1 سال میں نے 50 لاکھ اکٹھا کیا ہے. اکٹھا پتہ نہیں کس طرح, اب کس طرح سے کیا. ٹھیک ہے, پلاٹ فروخت کیا ہے, کوئی اور ایسی چیز. ہاں جی ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عرفان صاحب ملتان سے کال کریں. عرفان صاحب شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ سر میں آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور آپ بہت اچھے ہیں اور آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا چل رہا ہے بھائی. جی آپ بھی بہت اچھے ہیں جو آپ کال کر رہے ہیں, بہت شکریہ. حکم کیجئے, کیا سوال ہے؟ بھائی جان میرا سوال نہیں ہے, میرے پیغام ٹی وی کو 3000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں میں. ارے ماشاءاللہ, دیکھا نا, میں نے کہا تھا نا آپ بھی بہت اچھے ہیں, اس کا پروف مل گیا. جزاکم اللہ خیرہ, بہت شکریہ. پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا, ابھی ٹیم آپ سے رابطے میں رہے گی. میں صرف 3000 روپے پیغام ٹی وی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اور بھٹی صاحب کو میرے حق میں دعا کرنے کا کہنا. جی ابھی کہہ دیتے ہیں, دعا کیا کروانی ہے؟ ہاں بھٹی صاحب کو میری دعا کرنے کا کہنا. اچھا جی ٹھیک ہے, دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی سے رکھے اور آپ کو آپ کی نیک خواہشات پوری فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ محمد عرفان صاحب ملتان سے, آپ نے کال کی, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون قبول و منظور فرمائے. اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف 3000 کوئی چھوٹی موٹی رقم ہے, یہ بہت خوبصورت رقم ہے, کیونکہ اس میں آپ کی خوبصورتی نیت کی شامل ہے اور آپ کا خلوص اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس طرح دین کی راہ میں آپ چلتے رہیں اور حصہ ڈالتے رہیں. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. اللہ دیتا صاحب اوکاڑا سے. جی وعلیکم السلام. اللہ دیتا صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا احسان خیریت سے. فرمائیے کیا سوال ہے اللہ دیتا صاحب؟ آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ ہماری پوتی کا نام ہے زینب علی. اچھا جی الحمدللہ. تو بٹی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ ہماری پوتی کا نام ہے زینب علی, تو وہ اکثر بیمار رہتی ہے, تو کوئی دوست کہتے ہیں کہ نام تبدیل کر دیں. بٹی صاحب پوچھنا تھا کہ نام تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. سر میں ابھی جواب لیتا ہوں. بٹی صاحب نام تبدیل کرنا, اتنا خوبصورت نام ہے. لوگ جو کہتے ہیں نام تبدیل کریں وہ کوئی جوتشی ہیں جو انہوں نے ذائچہ چیک کر کے بتایا کہ یہ نام نہیں ٹھیک. مجھے لگا شاید بٹی صاحب کہیں گے مجھے نام بتائیں ان کا جو کہہ رہے ہیں کہ بچی کا نام نہیں ٹھیک. زینب امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین کا نام ہے, بلکہ 2 امہات. پیارا نام ہے ماشاءاللہ. زینب بہت پیارا نام ہے. اور زینب ام المساکین, امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں ہیں جن کا نام زینب ام المساکین ہے. جی وہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کر فروخت کرتی تھیں اور پھر اس سے صدقہ خیرات کرتی تھیں, اور اللہ کے نبی کو ان سے سب بڑا پیار تھا. جی تو اتنا پیارا نام ہے, تو اس میں آپ کو کیوں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نام بھاری ہے؟ بچی بیمار ہے تو اس کا علاج کروانا چاہیے, اور اس وہم میں بالکل نہ پڑیں کہ نام. ہم صبح سے کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ ناموں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا, بچی کو ویسے بیمار ہیں تو علاج کروانا. 2 خوبصورت نام ہے, زینب بھی اور علی بھی رضی اللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. زبیر خالد صاحب قصور سے کال کرنے کا شکریہ. زبیر بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ پوری ٹیم کو آپ علم میں عمر میں صحت میں برکت ڈالے. تو میں سوال اپنا سر ظفیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے یہ طاق رات میں آتی ہے, جی تو وہ سعودی عربیہ میں جفت رات بنتی ہے, ادھر طاق رات یا ادھر طاق ہو تو ادھر جفت بنتی ہے, تو پھر کیا جبرائیل علیہ السلام ایک
رات میں یعنی کہ علیحدہ آتے ہیں دونوں مطلب طاق راتوں میں, یا پھر ایک دفعہ ہی آتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات پہلے بھی لوگوں نے پوچھے ہیں. جی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بھی ایسے ہی سوال ہوا. انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کا سوال پوچھنا ہی نہیں بنتا. صحابہ کرام نے ایسے سوال پوچھا ہی نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں کے متعلق بتا دیا تو پھر صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری طاق رات کی کسی اور کی طاق رات. بعد کے ائمہ مجتہدین ان کے زمانے میں تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر چاند پہلے طلوع ہو جاتا ہے, دوسرے میں بعد میں, لیکن انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی. باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے کہ جب یہاں پر طاق رات ہو جبریل ادھر بھی آ جائے, اور وہاں پر طاق رات ہو وہاں پر بھی آ جائے. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. نہیں, کیا جبرائیل آپ بھی طاق راتوں میں آتے ہیں؟ ہاں, مقصد ہے کہ قدر کی رات. ہاں جی ہاں جی, جب قدر کی رات ہو تو پھر تو اچھا فرشتہ نزول ہوتا ہے, جبریل بھی آتے ہیں. بٹی صاحب کے پاس کچھ ہے بتانے کو اصل میں. بٹی صاحب آپ نے وہ ہمیں بتانی ہے ڈیٹیل. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کہتے ہیں جی طاق رات سعودیہ سے آگے بھی کچھ ملک ہیں جیسے تنزانیہ ہے, ناروے ہے, وہ سعودیہ سے بھی ایک دن آگے ہے. ان کا نہیں, بھائی جان نے کہا کہ وہ سعودیہ سے بھی آگے ہے. وہ اسلامک ملک نے ریلیٹ کیا نا کہ وہ ادھر بھی اسلامی ہے, تنزانیہ اسلامی ملک ہے. تو وہاں پر بھی تو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. ان کی عید ہاں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہو جائے گی, ہم سے 2 دن پہلے. تو ہمیں حکم کیا ہے, صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, اپنے ملک میں چاند دیکھ کر روزے رکھنے شروع کرو اور چاند دیکھ کر عید کر لو. ٹھیک. تو ہم نے اپنے حساب سے تمام عبادات بجا لانی ہیں. کب کہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے تعلق بھی نہیں ہے, بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ٹھیک. آگے ایک کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. محمد. وعلیکم السلام. محمد اسماعیل شہزاد صاحب بہاول نگر سے کال کر رہے ہیں. سر شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. صاحب سے یہ دعا ہے کہ جی ایک تو ہمارے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اولاد دے. آمین آمین انشاءاللہ. دوسری بات یہ نظر صاحب ہے کہ میں آپ صاحب کو گفٹ بھیجنا چاہتا ہوں. کن کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ زمزم کھجورے اور خوشبو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ مجھے آپ صاحب کا ایڈریس وغیرہ بھجوا دیں مہربانی. حافظ صاحب کون؟ اچھا بھٹی صاحب. اچھا بھٹی صاحب کے. اچھا بھٹی صاحب کو بھیجنا چاہتے ہیں. ہم سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ نہیں جی, آپ سب کے لیے انشاءاللہ تینوں کے لیے. اچھا میں نے اظہار تفنن کا ہے جی, میں نے ویسے نہیں. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ, آپ کی محبت کا شکریہ. آپ بھٹی صاحب کا اور زمزم کھجورے میں بھیجنا چاہتا ہوں جی. ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہے آپ کا, سوال ہے کوئی؟ جی بس دعا کا سوال ہے جی, اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد دے. آمین انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آپ کی محبت کا جی. ٹیم آپ سے بھی کانٹیکٹ کر لیں گی. تھینک یو احمد جی. بھٹی صاحب یہ بھائی صاحب کو اللہ تعالیٰ جی نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کی اولاد عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ جو معمر بھی ہو, عافیت والے اور اچھی زندگی والے. ماشاءاللہ, یہ دونوں مفتیان کرام نے اکٹھی دعائیں دے دی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کریں گے جی انشاءاللہ ہماری دعائیں. ملک عبداللہ لکھتے ہیں, جو گھروں میں عورتیں صلاۃ التسبیح میرے خیال میں لکھنا چاہ رہے تھے, پڑھتی ہیں اور ان کے پیچھے پڑھنا, یا اگین لکھ دیا پڑھنا جائز ہے, تو ان کے پیچھے پڑھنا جائز ہے. صلاۃ التسبیح کی عموماً ہمارے ہاں خواتین کے ہاں بہت مقبول ہے یہ نماز جی, اور بڑے اہتمام سے پڑھی جاتی ہے. پھر ایک خاتون ان کو جماعت کرواتی ہے, تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا وہ خاتون جماعت کروائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ جی. تو عرض یہ ہے کہ نماز تسبیح اکیلے فرد کی نماز ہے, اس میں جماعت مشروع نہیں ہے, تو اکیلے کے لیے پڑھ لیں. جو خاتون محترمہ سب کے ہمیں عالمہ ہیں وہ سب کو طریقہ بتا دے, سمجھا دے, اور پھر سب لوگ پڑھیں تو اکیلے کے لیے پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں ایک ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندا صاحبہ وہاڑی سے کال کر رہی ہیں. ندا صاحبہ شکریہ آپ نے اتنی دور سے کال کی ہے. فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, بولیں بولیں. بھائی آپ شو بہت اچھا کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو ترقی دے. آمین میرا بچہ, جیتے رہے, خوش رہیں. فرمائیں کیا پوچھنا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ سوال کہیں دب گیا ہے.
میں نے یہ سنا ہے کہ 40 دن کے لیے گھر آتی ہے. بیٹا دوبارہ بولے اور تھوڑا اونچا بولیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی روح 40 دن کے لیے گھر آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں شکریہ آپ نے کال کی. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ آپ اگر پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ پیغام ٹی وی کو اپنی زکوٰۃ, صدقات, عطیات, تعاون, جو بھی صورت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس وقت استعمال کرنی چاہیے, آپ وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا نمبر 04211100000 ہے, یعنی 042111700 اور 000. اس پہ جیسے ڈائل کر کے سوالات کے جوابات کے لیے جانا جا رہا ہے, آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب بتا دیجئے جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ 40 دن تک روح آتی ہے. بالکل نہیں آتی, یہ صرف باتیں ہیں, لوگوں نے بتائی. اچھا لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہے. دیکھو جو شخص فوت ہو جائے اگر وہ مومن ہے تو اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے, اور اگر وہ کافر ہے تو اس کی روح جو ہے جہنم میں چلی جاتی ہے. جہنم سے پھر وہ کیسے چھٹکارا پا کے دنیا میں آئے گا, اور اسی طرح جنت کے ان نعمتوں کو چھوڑ کے کون کیسے ادھر آئے کہ اس دنیا میں جو اذیتوں اور مصیبتوں والی دنیا ہے. تو یہ بالکل ایک بے دلیل اور بے ثبوت بات ہے جو عوام کے اندر یہ مشہور ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اگر آنے کی اجازت ان کو ہے تو پھر 40 دن تک کی کیوں, پھر آتے جاتے رہے. تو یہ باتیں کیوں مشہور ہیں ویسے؟ یہ ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے ان کے باقاعدہ عقائد میں شامل ہے کہ اگر انسان نیک ہو تو اس کی روح کسی اچھے جانور کی شکل میں واپس آ جاتی ہے. جانور کی شکل میں؟ ہاں, ہاتھی, ہرن, مورغ, شیر, چیتا, مختلف جانوروں میں. اور اگر اس کی روح جو ہے وہ نجس تھی, ناپاک تھا, وہ برے کام کرنے والا تھا, تو پھر وہ بڑے بدصورت اور بڑے خونخوار درندوں کی شکل میں اس کی روح واپس آ جاتی ہے. ٹھیک تو چونکہ ہمارا معاشرہ مکس رہا ہے تو ان کے نظریات تھوڑے بہت انفلوئنس میں رہے تو وہ باتیں آ جاتی ہیں, جبکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کالر ہیں جی, ایک شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تاج محمد صاحب حاصل پور سے کال کر رہے ہیں. تاج محمد صاحب شکریہ آپ نے کال کیا ہے, فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج محمد صاحب فرمائیے. میرے سامنے آ گئے ہیں جی, وہ کے سامنے آ گئے میرے سامنے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, میں آپ کے سامنے ہوں, آپ مجھے سن پائیں گے. میں بند کرتا ہوں. جی جی فرمائیے فرمائیے. سر بس ویسے میں نے ٹی وی دیکھ رہا تھا, آپ کا مرزانہ پروگرام دیکھتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. جزاکم اور بھٹی صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, ہمارے بڑے علماء ہیں, بڑے فاضل مدینہ یونیورسٹی پڑھے ہوئے لکھے ہیں, اور بڑے شوق سے میں پروگرام دیکھتا ہوں آپ کا یہ پروگرام ٹی وی کا. جزاکم اللہ خیرہ. ہاں جی, بس وہ تھوڑے پیسے بھیجنے تھے میں نے. جی جی میں نے کہا ایڈریس تو فون نمبر تو آ رہا ہے کافی. جی میں نے کہا ٹچ نمبر ہے وہ ذرا دے لوں, اس سے بھجوا دوں. جی 10,000 روپے آپ تعاون کریں پیغام ٹی وی کے ساتھ. جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا یہ پیسہ قبول و منظور فرمائے اور باعث برکت و رحمت ہو. بڑی صاحب دعا کر دیجئے پلیز. اللہ تعالیٰ جی ہمارے بھائی کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. لا باس طہور انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے اور تعاون کرنے والوں میں آپ شامل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ٹرانسمیشن جاری ہے, ایک وقفہ ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں کوشچن پوچھا گیا ہے, آئی ڈی ہے صوبیہ, اور لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں, جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں ویسے عورت کرے گی. کیا عورت کا ایسے سجدہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سر پر دوپٹہ نہ رہے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مفتی صاحب فرمائیے. اس کا جواب بھی ہم پہلے دے چکے ہیں. جی دونوں کوسچنز کا ہم دے چکے ہیں. عورت اور مرد کی نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے. جی جس طرح مرد پڑھیں گے ویسے ہی عورت پڑھے گی. اور جس طرح ہمارے ہاں عموماً چمٹ کر جسم کے ساتھ ایسے لپٹ کر سجدہ کرنے کا رواج ہے تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنے کی کیفیت یہ تھی
کہ آپ دونوں ہاتھ اس طرح رکھتے اور اپنی کونیوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حصے کی سفیدی نظر آتی تھی، تو اس لیے اس کو پیٹ کے ساتھ چپکا کر گھٹنوں میں سر دے کر سجدہ کرنا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہی ہے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اور عورت کا دوپٹہ سر سے اتر جائے تو وضو بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ دوپٹہ نہ ہو، اپنے گھر میں ہے، اپنے کمرے میں، اپنے واش روم میں ہے، وضو کر رہی ہے، دوپٹہ ہو بھی نہ تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عورت کا سجدہ کرتے وقت نا یہ بازو بچھانا، بعض عورتیں بچھاتی ہیں ایسے، اس سے تو صراحتاً منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سجدہ مت کرو جس طرح کہ کتا ہاتھ بچھاتا ہے اور پھر وہ بیٹھتا ہے، اسی طرح تم نہ کرو۔ تو ہاتھوں کو ایسے زمین سے اوپر رکھنا ہے اور پہلوؤں سے بھی دور رکھنا ہے، تو یہ ہے سجدے کا طریقہ، مرد عورت دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غلام رسول صاحب دسکا سے کال کر رہے ہیں۔ غلام رسول صاحب شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی جناب علی، آپ کے پروگرام سے ہمیں بہت بہت مہربانی ہے کہ سب کی ایسے سوالات ہیں جو ہمیں کسی طرح نہیں پتہ چلتا، سیدھا ہماری سے یہاں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ چند منٹ پہلے آپ نے یہ سوال کا جواب دیا کہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ 40 دن تک نہیں آتی ہیں، لگاتار بھی نہیں آتی، وہ جنت میں دوزخ میں جاتی ہیں۔ تو سر میرا یہ سوال ہے کہ جو خواب میں آتے ہیں، کوئی والد آ جائے، کوئی اللہ کے ولی آ جائیں یا اللہ کے نبی خواب میں آ جائیں، تو وہ روحوں کا کیا ہے اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال میرا کہ نماز جنازہ جو پڑھائی جاتی ہے جی اس کا جگہ کا نیچے پاک ہونا ضروری ہے یا میدان میں ہونا چاہیے، کسی اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے، یا جو جگہ سراب جس میں پانی چلتا ہو جب وہ سوکھتی ہے تو اس میں جنازہ جائز ہے؟ یہ دونوں سوال کا ڈیٹیل سے جواب دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ ڈیٹیل میں سر جواب دینا ہے۔ جواب یہ ہے سوال کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ جو روحیں آپ نے کہا کہ نہیں آتی، لیکن خواب میں کوئی اللہ کا ولی آ جائے، کسی کا خواب میں آنا، جیسے انہوں نے کہا نبی کا آنا، تو فرما دیں۔ تو خواب میں آنا، خواب میں تو بندہ جنت میں بھی چلا جاتا ہے، جی تو کیا یہ جنت میں پہنچ گیا ہے؟ یا خواب میں بندہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ پہنچا تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے خواب میں جو شخص آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی روح آ گئی ہے اور آپ سے ملاقات کر رہی ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ وہ خواب ایک اور عالم ہے، ایک اور دنیا ہے، اور اس کا قیاس یعنی کہ عملی زندگی پر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ انہوں نے یہ سوال کیا تھا دوسرا کہ جنازہ پڑھنے کے لیے زمین جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ ہاں جی، جنازے کے لیے، نماز کے لیے جگہ تو پاک ہونی چاہیے جی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ نجس جگہ میں نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہاں پر پڑھنی چاہیے نماز۔ لیکن کیا یہ جگہ نجس ہے کہ نہیں، یہ تو پھر وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ نجس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی اگر گرا ہو، پانی سوکھ جائے تو پھر پڑھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، پانی خشک ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہیلو جی احمد ضیاء صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی احمد ضیاء صاحب، آپ کی لائن تھرو ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے دو کوشچن ہے، کوشچن تو ایک ہی ہے۔ ایک تو پہلے یہ کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے دعا بتائیں اور دعا کروائیں مفتیان سے۔ اور دوسری دعا بچوں کے لیے کہ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، بچوں کے لیے خاص طور پہ 2 بیٹیاں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کمپنی میں جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کمپنی کے جو رات کوئی یا کوئی ٹائم پہ وہ باتیں کریں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ میرا کوشچن سے آپ سمجھتے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی لین دین کی باتیں کسی کو بتائیں یا ان کو۔ جی شکریہ احمد ضیاء صاحب، میں سمجھ گیا آپ کی بات، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں۔ مفتی صاحب پہلے گھر کے لیے دعا، پھر بچوں کے لیے دعا، اور پھر کمپنی کے راز اللہ تعالیٰ جی ہمارے بھائی کی تمام نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے ان کے لیے، ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت دے، آمین۔ تو کمپنی کے راز جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ راز ہے تو راز تو امانت ہوتی ہے، جی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں ان کے راز دیگر کمپنیوں کو فروخت کرنا، ان کے ساتھ بے ایمانی ہوگی، بدعہدی ہوگی، اور اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
लिंक पे लाइव हमें क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, लेकिन लिंक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही ये अपलोड होता है यहाँ से क्वेश्चंस भी लेंगे और आपके सवालात के जवाबात भी लेंगे। इन द मीनवाइल हमें जो लाइव क्वेश्चंस आएंगे, अभी जो हमें कॉल्स आएंगी, उनसे ही हम क्वेश्चन लेंगे और जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, दोनों मुफ्तियान कराम, हमें रिपीटेडली एक चीज़ बड़ी देखने और सुनने को मिल रही है कि जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, उनके हवाले से हमने खुद से ही मन घड़त चीज़ें बना ली हुई हैं। इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। हमें जुस्तजू करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, हमें दीन को पढ़ना चाहिए, या सिर्फ ऐसे ही ट्रांसमिशन में कभी कॉल कर ली या कभी हमें लगा कि यार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रांसमिशन तो अभी 30 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। वैसे हमारा जो सवाल जवाब का प्रोग्राम है पैगाम टीवी का, वो भी जारी रहेगा, लेकिन क्या ही अच्छा नहीं है कि हम दीन के बारे में खुद से जुस्तजू करें? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, जी, कि हर मुसलमान के लिए दीन सीखना लाजमी है। कितना सा दीन, जितना दीन उसको दुनिया में ज़िंदगी में उसको दरपेश है। जी, उसको अपनी नमाज का पता होना चाहिए, रोज़े का पता होना चाहिए, हज करने जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, उसका तरीका आना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया हुआ है, ज़कात की अदायगी करनी है, उसके पता होना चाहिए। तो इसी तरह ज़िंदगी के मामलात, शादी ब्याह, उसकी जितनी मामलात हैं उनका इल्म होना चाहिए। जी, तो मुसलमान को इस तरह नहीं फिरना चाहिए कि बस वो ऐसे ही आया है दुनिया में और ऐसे ही घूम फिर के चला जाएगा। उसको दीनी इतनी तालीमात होना ज़रूरी है जितनी उसकी ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, और वो भटकता ही ना फिरे। ठीक ठीक ठीक। एक कॉलर हैं जो उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज हसन मुल्तान से कॉल करी, शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने एक सवाल पूछना था कि अगर बीवी जॉब करती हो और हस्बैंड जॉब न करते हो जी, और उनकी माली हैसियत भी कम हो, तो क्या बीवी हस्बैंड को ज़कात दे सकती है? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की, मैं अभी जवाब लेता हूँ जी इस बारे में। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब फरमाइए इस हवाले से। बिलाशुबा दे सकती है और इसका डबल अजर होगा, और ये बहुत अच्छा तरीका है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी है। वो काम काज करती थी, यानी दस्तकारी और हाथ से कुछ चीज़ें बनाना, फिर फ़रोख्त करती थी, तो पैसा आता था, मालदार खातून थी। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माली हालत उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी जी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये ज़कात जो है सदका आपको देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। जी, ज़ैनब ने कहा आप जाके पूछ लें, मैं ये सदका आपको देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा सदका और ज़कात आप ख़ुद देना चाहती हैं तो जाके ख़ुद पूछ लें। जी, वो गई और दोपहर का वक्त था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दरबान थे, बाहर खड़े थे दरवाजे पे, इजाज़त मिल गई। तो उन्होंने फिर सवाल पूछा कि मैं अपने खावंद को ज़कात दे सकती हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें दोहरा अजर है, सदका भी है, सिला रहमी भी है, तो बहुत अच्छा है, दे सकती है, ये दे सकती। जी मुफ्ती साहब, लेकिन मेरी बहन ने जो पहली बात की ना कि उनके खामद काम भी नहीं करते और माली हैसियत भी कमज़ोर है, तो भाई साहब को भी कोशिश करनी चाहिए। अगर सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ताला ने रज़ा सलामत दिए हुए हैं, तो भाई साहब को भी अपनी माली हालत पर गौर करनी चाहिए। मर्द है तो मर्द बनकर चाहिए जी, ठीक है, बीवी कमाती है, बहुत अच्छी बात है कि वो घर में सपोर्ट कर रही है आपको, लेकिन खामद को भी काम काज करना चाहिए। ठीक, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो घर में बैठकर वो कहते हैं, बड़े फख्र से बताते हैं ये चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर का मतलब कि एक सिगरेट बुझने नहीं देता, दूसरी लगा लेता है, और खर्चा कहाँ से लेता है? बीवी से। ऐसे भाई लोग भी मौजूद हैं जिसकी सारी जिंदगी बीवी से नहीं बनी, लेकिन बीवी की तनख्वाह आते ही अपने कब्जे में कर लेता है। यकम को तनख्वाह आई है, तनख्वाह मुझे दे दो, उसके बाद तेरी मेरी लड़ाई है, तनख्वाह वाले दिन सुलह, बाकी दिनों में लड़ाई। तो इस तरह का रवैया जो है ये भी मर्दानगी के ही मुनाफी है। भाई साहब को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो हिम्मत करें, कमाएं। अगर उनके पास कोई शरई उधर नहीं है जी कि वो ना कमाएं, तो फिर उनको कमाना चाहिए। शायद यहाँ पर ये मसला ना हो, क्योंकि वो जो हमारी बहन है उसने खुद ही पूछा और मोहब्बत से पूछा अपने खाउंद को ज़कात देने के मुतालिक। ठीक है जी। अच्छा, अभी कॉलर है हमारे साथ? अभी कॉलर अगर नहीं है,
اچھا مجھے ایک بات کرنی تھی اس حوالے سے، لیکن چلے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد علی صاحب چیچا وطنی سے کال کر رہے ہیں۔ محمد علی بھائی شکریہ آپ نے کال کیا ہے، پوچھئے کیا سوال ہے؟ سر میں نے یہ پوچھا، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں اتنے نیک بندوں سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، حکم کیجئے بھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا تھا کہ ایک ہمسایہ ہے، وہ انتہائی غریب ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہ غیر مسلم ہے، کیا اس کو زکوٰۃ یا فطرانے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے چلیں، مطلب اور ہو جی میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے کہ ہمسایہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے یہ تو مسلمانوں کو ہی دیا جائے گا، مسکین جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو ہم دیں گے، اور جو عام صدقہ ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے بھی ان کا حق بنتا ہے، تو بلا شبہ تعاون کریں، گھر میں جو پکائے ادھر بھی بھیج دیں، پیسے دے دے، کوئی لباس، آٹا، کپڑا یہ دے دے، لیکن یہ زکوٰۃ اور فطرانہ جو ہے یہ مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر وہ ایسا غیر مسلم ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگا ہے، پھر زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ وہ مائل ہو کے مکمل مسلمان ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد الرحمان صاحب فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں۔ اسد بھائی شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا بٹی صاحب سے سوال تھا کہ بینک کی نوکری کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ ہمارا ملک میں تو سارا نظام سود پہ چلتا ہے، یا بینکنگ کا سارا نظام سودی ہے، تو اس میں ہم بینک کی نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کیا اسد بھائی، اس پہ ہم ڈیٹیل میں کافی مرتبہ پہلے بھی باتیں کر چکے ہیں، بہتر ہے کہ ہم اس کو سوئچ کرتے ہیں اور ہم کوئی اور پروڈکٹیو سوال کی جانب چلے جائیں گے۔ بہرحال آپ نے ایڈریس کیا، آپ گوگل کیجئے گا، آپ ہمارے یوٹیوب کے اکاؤنٹ میں جا کے، جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے پیغام ٹی وی کا، آپ وہاں پہ یہ سرچ کیجئے گا، آپ کو ڈیٹیل میں زیادہ مل جائے گا، کیونکہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، وہ شاید ہم اس وقت کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہے کلوزنگ ہے تو ہم شامل نہیں کر پائیں گے۔ اینی وے، اچھا سر وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جو صاحب گھر کے کام نہیں کرتے، کما کے نہیں لاتے، اور پچھلے چند دنوں سے مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میں جو بھی کیب سروسز ہیں ان کے تھرو آؤں، آپ یقین کیجئے مفتیان کرام، ایسے ایسے ڈیسنٹ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اگر نوکری نہیں ملی، پروفیشنل ڈگریز ہونے کے باوجود ان کا اس طرح سے سورس آف انکم نہیں بن پایا کہ جی 16 سال 18 سال پڑھنے کے بعد بھی 30-40 ہزار روپے کی نوکری کی، اور سالوں کی انہوں نے اللہ کا نام لے کے کیب ڈرائیونگ شروع کر دی، اور اس سروس سے کوئی 1.5 لاکھ روپے نکال لیتا ہے مہینے کا اپنی ہمت کے مطابق۔ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ، تو اللہ نے بہت سے مواقع پیدا کیے ہیں، رزق کے بہت دروازے رکھے، بہت، اور مرد آدمی کا کام ہے باہر نکلیں، بالکل۔ اور جو لوگ گھر بیٹھ کے اپنی بیگمات کو کہتے ہیں کہ تم کما کے لاؤ، تو وہ مرد پھر کیسا مرد ہے پھر؟ تو یہ کوسچن مارک بن جاتا ہے۔ ہاں جی، کہ وہ بیویاں بیچاری گھر کے کام بھی کرتی ہیں، خامد کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچے بھی پالتی ہیں، اور باہر جاب بھی کرتی ہیں، بہت مشکل، اور خامد صاحب بیٹھے صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سگریٹ پھونک رہے ہیں، بس اور کام کوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبد الحی ڈیرہ غازی خان سے کال کریں۔ عبد الحی صاحب شکریہ آپ نے کال کی۔ میں بات کر رہا ہوں، تمام حضرات کو میرا تو پہلے ادب سے سلام، وعلیکم السلام، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا رمضان شریف کی بہت بہت مبارکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سوال یہ تھا سر کہ عورت کا جو ہے شرعی جو پردے کا حق ہے وہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم اگر پردے کا حق ہے، جس طرح سے ہم رمضان شریف میں ڈفرینٹ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، اس میں فیمیل بھی آتی ہیں فرنٹ پہ، تو ہم وہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ شرعی پردہ عورت کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب عبد الولی خان صاحب؟ شرعی پردہ تو یہی ہے کہ اپنا سارا جسم وہ چھپائے، لباس تنگ نہ ہو، لباس باریک نہ ہو، سارا جسم اس سے ڈھانپا جائے، چہرہ بھی ڈھانپائے، تو یہ بہت اعلیٰ اور مستحسن عمل ہے۔ ہاتھ بھی یعنی ہاتھوں تک، یہاں تک کفین تک یہ ہاتھ ڈھانپے ہونے چاہیے، تو یہ پردہ ہے، شرعی پردہ ہے۔ گھر سے باہر جب جائیں تو اس لباس میں وہ عورت ہونی چاہیے، یہ ہے شرعی پردہ۔ اور جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن میں خواتین آ رہی ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن ہے،
تو کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ مرد کے لیے کسی اجنبی عورت کو دیکھنا، ایک تو یہ ہے کہ ایک نظر پڑ جائے، پہلی نظر پڑ جائے، اس کے بعد بندہ نظر ہٹائے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن آپ دیکھتا ہی رہے اس کی گنجائش قطعاً نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں شاہد رفیق صاحب جو کہ پسرور سے کال کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے، کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے شاہد صاحب، بولیے۔ سوال یہ ہے سر، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ روحیں، جو بندہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی روح ادھر نہیں آ سکتی۔ عرض صرف اتنی ہے جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو میں ملا اس کو حقیقت میں ہی ملا، جی میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسری یہ ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں خواب میں ملا ان قریب اس کو میں یعنی اپنا جاگتا میں آگا۔ کہاں ملوں گا؟ جاگتی ہاتھ میں میں آگا، اللہ پاک۔ اچھا، جاگتی حالت میں ملوں گا، ٹھیک ہے۔ بخاری دی ہے سر، میرا خیال بخاری 7ویں 8ویں جلد۔ اچھا جی یہ کوئی شک نہیں، روح نہیں آدی جاندیاں، یہ سب یہ خواب سے ملتے ہیں، کوئی گلا سچیاں نہیں ہو جاندیاں ایک ہی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ کنفیوژن ہے ہمارے بھائی کو، شاہد رفیق صاحب کو۔ مفتی صاحب جواب دیجئے اس کے بارے میں۔ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ روحیں واپس نہیں آتی، پہلی بات تو یہاں ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خواب کی بات کر رہے ہیں، تو خواب میں جو ہماری روح ہے وہ سیر سور کر رہتی ہے کہیں کی، کہیں وہ بیت اللہ میں پہنچی ہے، کہیں وہ لندن کے باغوں میں سیر کر رہی ہے، کہیں وہ چڑیا گھر گئی ہوئی ہے، وہ ہماری روح جاتی ہے، وہ روح آتی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کیا آپ کی روح مبارک بھی آئی ہے؟ اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے نا۔ آپ نے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دیکھا ہے، آپ کا شکل مبارک دیکھی ہے، تو وہ اگر حدیث کے اندر موجود آپ کے حلیہ مبارک کے مطابق ہے تو مبارک ہو بھائی، آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ لیکن اس سے کہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے خواب میں آئی ہے؟ اور پھر خواب کی دنیا، کبھی مفتی صاحب نے کہا کہ خواب کی دنیا کو عملی دنیا کے احکام پر منطبق نہیں کر سکتے۔ خواب کی دنیا خواب ہے، خواب آپ سو کر اٹھے تو خواب ختم، کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ عملی دنیا میں کیا روح واپس آ کر آپ کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے، آپ سے کھانا بھی مانگتی ہے، آپ سے میٹھے میٹھے ڈشیں بھی مانگتی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ عافیہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی۔ شکریہ بہن آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی عافیہ جی، وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، پھر فوری بات ہو سکے گی ورنہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام عافیہ بہن، میں بالکل ٹھیک ہوں، فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے۔ جی یہ نا سعودی عرب سے یہ تراویح ہوتی ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تراویح؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ بہن آپ نے کال کی۔ ٹی وی کی آواز، اللہ کے نیک بندو بندیوں، ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ سعودی عربیہ جو وہاں پہ نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بہن کہتی ہیں ٹی وی پر، تو ہم پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی۔ مجھے لگا مفتی صاحب کی تمہید باندھیں گے، ادھر ادھر دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے ہم کافی مرتبہ اس کا جواب دے چکے۔ ہاں جی، جواب وہ سعودیہ ہے، ان کا ٹائم بھی الگ ہے، وقت بھی الگ ہے، پھر اقتداء کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ امام آپ کے قریب ہو، یعنی صف بندی ہوئی ہو، تو وہ کس دنیا میں ہو رہا، لائٹ چلی جائے تو پھر کدھر جائے؟ اچھا پھر کس کی؟ بھٹی صاحب نے وہ بات کر دی جو ابھی یہاں پہ آئی تھی، بھٹی صاحب نے کہا کہ میں پہلے ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا، کوئی آواز آنی بند ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں پڑھی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی۔ کالر ہیں ایک ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ حبیب الرحمان صاحب چھانگا مانگا سے کال کر رہے ہیں۔ حبیب الرحمان صاحب کال کرنے کا شکریہ، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ خیریت سے، آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک؟ آپ
جی الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں آپ کی الحمدللہ. تھوڑا سا اونچا بولیے. اچھا آپ خیریت سے ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ الحمدللہ. اچھا بیٹے صاحب سے ایک میرا سوال ہے اور ایک دعا ہے. جی اچھا سوال یہ میرا، ہم 2 رکعتوں والی جب 2 رکعتوں والی 4 رکعتوں والی نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں درود شریف پڑھنا چاہیے کہ پہلے اشہد اللہ الہ ختم کر کے ہم کھڑے ہو جائیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 9.5 سال کا، ماشاءاللہ وہ روزے رکھتا ہے زید سے، ماشاءاللہ. تو وہ جب تھک جاتا ہے نا تو ہم ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ہم نے اس کو تقریباً عصر کے اور مغرب کے درمیان میں اور زور کے درمیان میں روزہ ان کو کہا کہ توڑ دے یار ہماری طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اس میں ہمیں کوئی قباحت تو نہیں؟ جی بہت شکریہ جی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے. جی پوچھا کہ بچے نے روزہ توڑا تھا تو انہوں نے توڑوایا تو کوئی قباحت تو نہیں اس میں؟ کوئی قباحت نہیں، ان پہ روزہ فرض نہیں ہے. 9.5 سال کا جو بچہ ہے بالغ نہیں ہے یقیناً، تو اب تم روزہ رکھوا رہے ہو، اچھی بات ہے اگر وہ رکھ سکتا ہے، صحت مند ہے. لیکن اگر حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا، ضعیف کمزور ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ نے روزہ توڑوایا، اچھا کیا، کوئی قضا نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے. ایک پہلا کویشچن بھی تھا ان کا، ٹیم ہمیں بتائیے. پہلا کویشچن یہ تھا کہ پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں کیا درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں جی. تو درود شریف پڑھنا تو ایک بہت ہی اعلیٰ عمل ہے. تو عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بالکل زبردست ہے. اور پھر آخری تشہد کے اندر عبدہ و رسولہ کے بعد تو بالاتفاق درود شریف پڑھنا درست ہے بلکہ ضروری ہے، تو کوئی حرج نہیں. اچھا دونوں مفتیان کرام سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ابھی تو ہم کلوزنگ کی طرف بالکل جا رہے ہیں، نیک ٹو نیک ہے. سوالات پوچھ لینے چاہیے. اگر ہمیں کوئی چیز ابہام کا شکار کر رہی ہے یا کنفیوژن ہے، بجائے اس کے کہ ہم شرم محسوس کرتے رہیں اور ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اگر جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو ہمیں پوچھ لینا بہتر ہے. سو بتائیے گا دین میں اس حوالے سے تو بالکل ہمیں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. مفتی صاحب اس سلسلے میں سب سے زیادہ شرم و حیا تو خواتین میں ہوتی ہے، شرمیلی ہوتی ہیں. تو صحابیات شرم و حیا کی پیکر تھیں، شرم و حیا میں ان کا مقام تو بہت بلند تھا. اس کے باوجود جو ان کے مخصوص مسائل تھے وہ بھی وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی. ٹھیک. یعنی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی چیز ایسے وسوسے میں یا ابہام میں ڈال رہی ہے کہ کچھ شک و شبہات آپ کو پیدا ہو رہے ہیں دل میں، تو اس کو پریکٹس میں نہ لائیں، اس کے بارے میں پوچھ لیں. اور ہماری یہ بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن خاص طور پہ یا ہمارا جو مفتی آن کرنٹ ایشو جو ہمارا پروگرام ہے، اس میں یہی ہمارا پرپز ہے کہ آپ اپنے سوالات پوچھ کے دین کی اصلاح کر لیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں، کوئی غلط چیز نہ ہم کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہی جی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. مفتی عبدالولی خان صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اچم بھٹی صاحب ہمارے ساتھ. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. ماشاءاللہ. لیں جی اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے. جب بھی دعا میں ہاتھ اٹھائیں، پیغام ٹی وی اور ہماری ٹیم کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر،